ایک مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے کہ جب وہ اخلاقیات کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا ہے۔ یہ اخلاقیات سڑک پہ گاڑی چلانے سے لے کر بیوی سے گفتگو کرنے تک، یہ اخلاقیات دفتروں میں لائن میں کھڑے ہو کر کام کرنے سے لے کر اپنے ملک کے قوانین کے احترام اور ٹیکس ادا کرنے تک ہر جگہ پر ہمارا امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ اسی اخلاقی امتحان میں کامیابی کا نام جنت ہے۔ ہم سب اس جنت کی شہریت کے مستحق ہی اس وقت بنیں گے جس وقت ہم اپنے اخلاقی معیارات کو پورا کریں۔ ہم کیسے اخلاقی معیارات کو پورا کر سکتے ہیں؟ اخلاقی معیارات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی، قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہی رول ماڈل ہے ایک مسلمان کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کیسے کی جاتی ہے اس کو ایک شخص کو حاصل کروا کے ہمیں دکھا دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ تر کیا، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو تم بھی اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک عارف سے کسی سالک نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، کہ ہم اخلاقی معیارات کو پورا کر رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کہ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو ایک سالک نے اپنے شیخ سے پوچھا، ایک عارف سے پوچھا کہ آپ کوئی نسخہ بتائیے کہ میں یہ جان سکوں کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، کیا میں اس کے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ تو عارف نے اس سالک سے چند سوالات کیے۔ اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ۔ فرمایا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ کہا آپ کے دوست سیدنا ابوبکر۔ کہا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ کہا آپ کے غلام، آپ کے ماتحت سیدنا زید۔ تو عارف نے کہا کہ دیکھو وہ بیوی جو خلوت و جلوت کی ساتھی ہوتی ہے، جو راز و نیاز کی رازداں ہوتی ہے، جو اندر اور باہر تمہارا کچھ جانتی ہے، وہ دوست جو سفر و حضر کا امین، وہ بھی راز و نیاز کا ساتھی، بے تکلف گپ شپ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور وہ خادم کہ جس کے اوپر تمہارے اختیارات کے سارے تیر چلتے ہیں، جس کے اوپر تم ہر بات کر سکتے ہو، جو تمہارا ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ یہ تین شخصیات تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتی تھیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ شخص غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں تم کیسے ہو تو اپنی بیوی، اپنے دوستوں اور اپنے ملازموں سے جا کر پوچھو، جیسے تم ان کی نظر میں ہوگے ویسے ہی تم اللہ کی نظر میں ہوگے۔ تو اس دنیا میں میری اور آپ کی کامیابی اور بھلائی کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے گزشتہ 50 برس اسی محنت اور اسی سعی اور اسی کوشش اور جدوجہد میں سرگرم رہ کر دنیا تک اللہ کی یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دین تمہاری موت اور آخرت میں تمہاری کامیابی پر اخلاقی معیارات میں کامیابی کا انحصار رکھتا ہے۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ ان معیارات پہ جہاں بھی کمپرومائز ہوتا ہے اس کو لوگوں میں اجاگر کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ ہم لوگ قیامت کے دن اللہ کے یہاں فردن فردن حاضر ہوں گے، جئتمون فرادا، اور ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہوگا۔ وہاں ہمیں بچانے کے لیے نہ کوئی ہمارا مذہبی پروہت اور پیشوا ہوگا، نہ کوئی ہمارا سیاسی لیڈر اور زعیم ہوگا، نہ کوئی ہمارا شہنشاہ اور بادشاہ اور کوئی پالنہار ہوگا۔ صرف ایک چیز ہوگی اور وہ ہوں گی ہمارے اعمال۔ تو ان اعمال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے جڑ کے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ پوری زندگی انہوں نے اسی کو سمجھنے سمجھانے میں گزاری کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے دامن جڑو، اس سے لو لگاؤ، اس کا مطالعہ کرو۔ یہ دل کا چور پکڑتا ہے، یہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید اور رازوں کو باہر اگل کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ معجزہ اور لافانی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمہاری ہدایت بھی ہے اور زندگی کو گزارنے کا پورا لاہ عمل بھی ہے۔
انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے جوڑا، ان کے اقوال سے جوڑا، ان کی باتوں سے جوڑا کہ دین کا سب سے بڑا عالم روئے زمین پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، وہی ہیں دین کا تنہا ماخذ، انہوں نے ہی ہمیں قرآن و سنت دیا ہے۔ تو دین کی شرح و وضاحت، اس کی تفہیم و تبیین، اس پر عمل کا نمونہ اور اسوہ حسنہ وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہی حجت ہیں، انہی کی پیروی کرنی ہے، ان کے ارشادات سے، ان کی باتوں سے سر منہ انحراف ہم نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارے دین اور ایمان کی بنیاد ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد نے یہ کوشش کی کہ دین کے نام پر جو قصے، جو کہانیاں، جو تاریخ، جو خارجی آواز اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں اس کو بھی الگ کیا جائے، کیونکہ خدا کے دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے دین میں کوئی چیز خود سے پیدا کرنا، ابتداء، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو خدا کے دین کو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سامنے رکھ کے انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ کے دین سے جڑو، اور یہ دین بہت سادہ ہے، یہ دین بہت مختصر ہے، یہ دین بہت واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بتا دیا اس دین کے بارے میں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔